یہ جو تین شخصیات آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، ان میں الیاس قادری صاحب، طارق جمیل صاحب اور حق خطیب صاحب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ ان تین شخصیات سے میں صرف تین سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دو شخصیات ہیں، الیاس قادری صاحب اور طارق جمیل صاحب، ان کو مذہبی حلقوں کے اندر بڑی پذیرائی حاصل ہے اور یہ مذہب کے حوالے سے بہت زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں اور مذہبی جو ہے وہ تحریکات کا ایک یہ مرکزی کردار ہے۔ ان شخصیات کے حوالے سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان کے ساتھ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور یہ ختم نبوت کے کاز کے اوپر کبھی بھی ان کو کام کرتا ہوا نہیں دکھائی دیا گیا۔ اس حوالے سے ان دو شخصیات پہ یہ اعتراض ہے کہ یہ ختم نبوت کے نام کو کسی جگہ پر بیان نہیں کرتے، یہ ختم نبوت کے کاز کے حوالے سے کوئی کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو جائے تو یہ اس حوالے سے کبھی بھی میڈیا کے اوپر ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے کوئی اپنا بیان ریکارڈ نہیں کروایا۔ تیسری جو شخصیت ہے حق خطیب صاحب، ان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ہر جگہ پر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، اپنے آپ کو یہ سپہ سالار کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کا، لیکن انہوں نے جو عملی طور پر ختم نبوت کا کام ہے یا ختم نبوت کے محاذ کے اوپر ختم نبوت کے دفاع کے لیے کام کرنے کی ایک صورت ہوتی ہے، انہوں نے کبھی کام نہیں کیا۔ ان تین شخصیات کے اوپر یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے، میں ان شخصیات سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ختم نبوت کے حوالے سے مبارک ثانی کیس کے حوالے سے جو 22 اگست بروز جمعرات کو سپریم کورٹ کے اندر ایک اہم فیصلہ ہونے جا رہا تھا، جہاں پر ہر مذہبی جماعت کا لیڈر یا مذہبی جماعت کی نمائندگی وہاں پر موجود تھی، کیا آپ نے بھی اس حوالے سے اپنی نمائندگی وہاں پر ظاہر کی ہے؟ اگر آپ نے وہاں پر اپنی نمائندگی ظاہر نہیں کی، پہلی بات تو یہ تھا کہ آپ خود تینوں حضرات نے وہاں پر بنفس نفیس وہاں اس جگہ پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ وہاں پر موجود نہیں تھے تو کیا آپ کا کوئی نمائندہ یا آپ کی طرف سے کوئی وہاں پر ایسا فرد موجود تھا کہ جس نے آپ کی وہاں پر نمائندگی کی ہو؟ اگر آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ نے اس مبارک ثانی کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر جو یہ ایک فیصلہ ہونے جا رہا تھا، اس حوالے سے آپ نے اپنا کوئی بیان ریکارڈ کروا کر اپنی میڈیا جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہے اس کے اوپر اس بیان کو آپ نے جاری کیا تھا؟ چلیں وہ اس سے ہٹ کر تیسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ جب آ چکا ہے، ہر کوئی اس فیصلے کو خوش آئند قرار دے رہا ہے، ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی قرار دے رہا ہے، ختم نبوت کے غداروں کی شکست اس کو کہہ رہا ہے، کیا آپ تینوں حضرات میں سے کسی ایک نے بھی اپنی میڈیا کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے اس فیصلے کو خوش آئند کہا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہوا ہے، ختم نبوت کے غداروں کو شکست ہوئی ہے؟ کیا آپ تینوں میں سے کسی نے ختم نبوت کے اس حساس ترین موضوع کے اوپر، اس حساس ترین فیصلے کے حوالے سے اپنا کوئی کردار ظاہر کیا ہے؟ تو اس کو آپ لوگ جو ہے وہ واضح کریں، نہیں تو عوام جو آپ کے لیے کہتی ہے، لوگ جو آپ کے لیے کہتے ہیں، مذہبی حلقوں کے اندر آپ کے لیے جو تاثر ہے کہ یہ لوگ ختم نبوت کے اوپر کبھی بات نہیں کریں گے، یہ طارق جمیل صاحب کے حوالے سے اور الیاس قادری صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے اور حق خطیب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ختم نبوت کا صرف یہ ختم نبوت کے شیلٹر کو استعمال کرتا ہے، چھتری کے سائے کے نیچے کھڑا ہے، باقی اس کو ختم نبوت سے کوئی جو ہے وہ پیار نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے یہ فکر مند نہیں ہے۔ آپ تینوں حضرات نے اس موقع کے اوپر خاموشی اختیار کر کے اپنے اوپر لگنے والے اعتراضات کو سچ ثابت کیا ہے، لہٰذا ختم نبوت کے معاملے کے اوپر کوئی جتنا بھی قد کاٹ کا آدمی ہو، اس سے بڑھ کر کوئی اس کے لیے اہم معاملہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا جب بھی اس قسم کا معاملہ آتا ہے آپ لوگ خاموشی کیوں اختیار کرتے ہیں؟ آپ کی خاموشی کے پیچھے کون سے اسباب پوشیدہ ہیں جس کی وجہ سے آپ اتنے حساس اور اہم موضوع کے اوپر بھی اپنی لب کشائی نہیں کرتے اور اس پر بیان نہیں دیتے؟